ان کا یہ خیال تھا کہ صرف ہم فضائی بمباری کے ذریعے ہی اپنا کام نکلوا لیں گے. جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی وہ نہیں ہوئی. کہا کہ چلیں صلح کر لیتے ہیں. ایران کی انتہا پسند سیکشن ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو حالت جنگ میں ہیں ابھی تک، ہم کیسے ان کے ساتھ وہ ایک دم سے تصویریں اتروائیں. ایران نے پوری اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن کے 8 یا 10 افراد جو ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے. تمہیں 1 2 3 4 5 6 16 17 ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا. نہیں کرو گے تو پھر ہم یہ کر رہے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے ہفتے جب ہم نے بات کی تھی ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے تو اس وقت تک اتنی خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی تھی، لیکن اس ہفتے ایک بہت بڑی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دونوں ممالک کے بیچ سائن ہو گیا ہے، جس میں پاکستان بیچ میں ایز فیسیلیٹیٹر میڈیٹر بھی شامل ہوا ہے. بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے خبریں چل رہی تھیں کہ شاید یہ فیس ٹو فیس ہوگا، تینوں پارٹیز بیٹھ کر سائن کریں گی، لیکن پتہ چلا کہ الیکٹرانکلی سائن ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کون کون سے پوائنٹس اس میں شامل ہیں جس پہ یو ایس اور ایران دونوں پارٹیز نے اگری کیا ہے. بات یہ کہ بہرحال ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے اس معاملے میں، جو کافی مہینوں سے پوری دنیا میں چل رہا تھا اور پوری دنیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا. لیکن اس کے بعد اب ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو معاملہ ہے یہ فائنلی دب جائے گا اور بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی، یا صرف یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور اس کے بعد نیگوسیشنز پراپرلی سٹارٹ ہونا شروع ہوں گی اور پوائنٹس پہ بات کی جائے گی. اس ایپیسوڈ میں نصرت صاحب سے ہم آج یہی بات کریں گے کہ آخر یہ سٹیپ لے تو لیا ہے، لیکن اس کے بعد فیوچر اب اچھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر سے یہی لگے گا کہ شاید کچھ دن بعد ہم دوبارہ سیز فائر اور ایشوز پر بات کر رہے ہوں گے. ساتھ ساتھ ہمارا اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ایشو بہت دفعہ اس پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا ہے، اس کی بھی کیا فیوچر ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر فائنلی جو ہم اتنے ہفتوں سے اس جنگ کے حوالے سے اس معاملے پہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں مختلف اینگل سے، اور سر اب فائنلی اسلام آباد ایکارڈ جس کو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی کہا جا رہا ہے، سر اب یہ اسٹیپ تو لے لیا ہے، لیکن از دس دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ، یا اس کے بعد بہت سے ابھی لینے ہیں اسٹیپس مزید ساری پارٹیز کو بہتری لانے کے لیے؟ جی بی یہ تو ابھی دیکھیں جیسے اس میں کہا گیا ہے، یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کے بارے میں مذاکرات ہوں گے، اور وہ پروسیس چلے گا، وہ لمبا چلے گا، اور پھر یہ کہ اس میں ابھی ٹائم لگے گا. تو بات یہ ہے کہ میسیجنگ جو ہے وہ ابھی تک دونوں فریقین کی وہ مخاصمانہ ہے، اور وہ انگریزی کا جو محاورہ ہے نا کہ ٹو مینی سلپس بٹوین کپس اینڈ دا لپس، وہ اس میں بہت ساری ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو پورا قضیہ ہے اس کا ایک اہم ترین فریق ہے اسرائیل، اور اسرائیل تو اس پوری انڈرسٹینڈنگ میں شامل نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، کل انہوں نے باقاعدہ ان کا جو ملٹری اسپوکس پرسن ہے ان کی طرف سے یہ آیا ہے بیان کہ ہم جنوبی لبنان کے ان علاقوں میں جہاں پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں، یعنی اب آپریٹ جو ہے یہ ایک جاری عمل کا نام ہوتا ہے نا، کہ آئی ایم آپریٹنگ اے پوڈ کاسٹ، اس میں لبنان کا بھی وہ تو اس نے کہا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور اس دوران اگر ہم پہ حملہ ہوگا یہ وہ. اور اسی طرح اس کی ایک عملی مثال یہ کہ پرسوں ہی جو ہے ایک ڈرون سے ایک بندہ وہاں پہ ہلاک ہوا، وہ ایک یعنی کار پہ لگا ہے. تو ہمارے پاس اس نوعیت کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے کہ کسی بھی وقت
اسرائیل جن علاقوں میں موجود ہے جنوبی لبنان، وہاں پہ کوئی ایسی واقعہ ہو جائے یا وہ خود کروا دیں اور اس کو جواز بنا کے وہ کو میجر ایکشن لے لیں. پھر حالانکہ اس ایم او یو میں لبنان کے ایشو پر بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے لیکن کہ سوال یہ یہ بھی نہیں اٹھتا ہے ہوگا. نا کہ کیا اسرائیل نے بھی اس کو افرم کیا ہے یا نہیں. ابھی تک تو سر صرف یو میں ایس ایران بیٹھ کی کے اگر بات ہو رہی فیصلہ ہے. کر لوں کہ جی یہ جو ہے وہ لیٹ سے کہ اسرائیل یہ نہیں کرے گا، میں تو ریکگنائز ہی نہیں کرتا ہوں اسرائیل کو. ایران بھی نہیں کرتا ہے نا ایک فریق جو ہے. ٹھیک ہے نا، ایران تو ریکگنائز تو کس بحاف پہ یہ بات ہوگی؟ تو امریکہ کہ جی ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہم دیکھ گا. اور جو ایک دوسرے کے وہ لگتے لے رہے ہیں، خاص طور پر جے ڈی وینس جیسا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ سارا کچھ در حقیقت یہ کر رہے ہیں کہ ان کا ظاہر ہے کہ ان کا جو جب آئے تھے تو ٹرمپ صاحب کی پوری داستان شروع سے یہ ہے، باقاعدہ بنا رکھا ہے، ان کا گروپ کہلاتا ہے میڈ امریکہ گریٹ اگین. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خام خواہ کا بش، کلنٹن، شلنٹن، براک اوباما، انہوں نے ہمیں جو غیر ملکی جنگوں میں الجھا دیا. ہم اپنے تمام وسائل، اربوں جو ڈالر، وہ ہم نے وہاں جھونک دیے، ہمارے فوجی بھی جو ہیں مرے. اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم عراق ہو یا افغانستان ہو، وہاں سے ہمیں ذلیل و خوار ہو کے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور وہاں کی آبادی جو ہے وہ ہماری مخالف ہو جاتی ہے ساری. اور اوور آل جو ہے وہ مسلمز آل اوور دا ورلڈ، ان کے اندر ایک بیڈ فیلنگ ہمارے ہوئے. تو بھائی ہمیں کیا دنیا جانے، اس کا کام جانے. ہم اکراس اٹلانٹک ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سر جھکا کر اپنے تمام تر وسائل جو ہیں وہ امریکہ کے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، اے آئی میں جائیں، نئی نئی ٹیک کمپنیاں انویسٹمنٹ لائیں، غیر ملکوں کو بھی مجبور کریں کہ یار آپ لوگوں نے صرف ہمیں مارکیٹ نہ سمجھو بلکہ آپ یہاں انویسٹ بھی کرو. اور ہم ایز یو ایس اپنے اسی لیے پھر اس نے اتنی سینکشنز وغیرہ عجیب و غریب لگا دی، تو وہ سارا کچھ. تو یہ تو ان کے الیکشن کیمپین کا حصہ تھا نا. لیکن ہوا یہ کہ بھی آپ آئے تو یہ کر کے تو آپ نے تو آتے ہی آپ جنگ مسلط کر دی آپ نے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بقول آپ کے دوسروں نے جو ہے حالات خراب کیے تھے، آپ نے جنگ مسلط کی تو $1 سے لے کر $2 تک جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہوا. مختلف وہاں تو ریاستوں میں مختلف ٹیکسز ہیں اس وجہ سے. سر ہر اسٹیٹ کا الگ ایک ہے نا. کم از کم جو ہے وہ ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے امریکہ میں $1.5 ایک گیلن کا تو بڑا ہے. اب سارے اسٹیٹس کی اگر ایوریج نکالیں تو اس سب کے باوجود یہ ہے، اس سب کے باوجود کہ اب امریکہ اٹ سیلف جو ہے ایکسپورٹنگ کنٹری بھی بن گیا ہے، اور وینزویلا کا تیل بھی ہتھیا لیا ہے انہوں نے. وہ بھی سر اس ایشو سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پورے امریکہ میں اس وقت گروسریز کا عالم ہے، افورڈیبلٹی کا جو لفظ چل رہا ہے، کچن آئٹمس کی بات ہو رہی ہے، وہ کم از کم 1.5 سے 2 گنا جو ہیں ان کی پرائسز ہو گئی ہیں، انڈوں سے لے کر عام گروسری تک. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے they were becoming unpopular. ان کا یہ خیال تھا کہ صرف ہم فضائی بمباری کے ذریعے ہی اپنا کام نکلوا لیں گے. اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ جی فوج بھی نہیں اتارنی، تو فوج بھی نہیں اتارنی، خالی فضائی بمباری سے کام چلانا ہے. اور جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی وہ نہیں ہوئی تو کہا کہ چلیں صلح کر لیتے ہیں. دریسنا اس میں جو ہے وہ پاکستان نے یقینی طور پر ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہمیں اس کو ایز اے پاکستانی نہیں، تھوڑا سا آبجیکٹیولی وہ کر دیتے کہ ہم مطلب پاکستان یا اسلام آباد کا ہم اس لیے کر پائے کہ ٹھیک ہے، ایک تو ہمارا پاکستان جو ہے ہمسایہ ہے ایران ہمارا، تو پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں. ہمارے ہاں کبھی کبھار ٹینشنز بھی رہی ہیں، ہسٹوریکلی بھی، ان دنوں بھی کبھی کبھار، لیکن نارملی جو ہے ہمارے یہ تعلقات ہسٹوریکلی دوستانہ رہے ہیں.
اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ویلڈ فار آل کنٹریز بٹ اسرائیل. ایکسیپٹ اسرائیل. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری سرزمین پر امریکہ کا کوئی اڈا نہیں ہے, کوئی فوجی یو ایس بیسز وہ یہاں پہ وہ نہیں ہے ایسی چیز. اس میں بھی ایک ہسٹری کا عجیب و غریب ایک یعنی کہ تاریخ بعض اوقات عجیب و غریب سرپرائزز آپ کو دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے ISI کے چیف لگائے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, تو عوامی خیال یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ جناب آپ ذرا اپنے گھر پر نگاہ رکھیے. سر ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کیا ایسی بات خبریں کر آ رہے رہی تھے وہ. لیکن جو دوسرا کیمپ تھا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ساری ایسی کہانی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب اس وقت کے وزیر اعظم ایران گئے تھے تو وہاں پر ایران نے کچھ شکوے شکایات کی تھی کہ جی آپ کے یہاں سے ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے بلوچستان کے لوگ وہ در اندازی کرتے ہیں تو آپ ذرا ان پہ نگاہ رکھیں وغیرہ. تو اس وقت DG ISI کی حیثیت میں انہوں نے انہیں بتایا کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس سے پرائم منسٹر ناراض ہوئے کہ جی یہ کیا بات ہوئی. عمران خان یعنی صاحب. اب لطیفہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کو گزشتہ حکومت نے کہا کہ یہ صاحب غلط یا صحیح ہمیں نہیں پتا, لیکن سٹوری یہ پھیلائی گئی کہ انہوں نے پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا سے پرابلم آ سکتے تھے ان کی وجہ سے. اور تاریخ کا ایسا یعنی کہ ایک اتفاق ہوتا ہے کہ دا سیم پرسن جس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی گھر کی کہانی نہیں تھی بلکہ قصہ تو یہ تھا جی یہ تو وسیع تر مفاد میں ہٹایا گیا تھا. وہ 3 دنوں کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ پوزیشن لی ہوئی تھی وہ تو پاسداران نے لی ہوئی تھی اور ان کا سٹرکچر اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ اس میں اجتماعی فیصلہ لینے میں دقت ہوتی ہے. تو ان کو رضامند کیا تو جنگ بندی ہوئی اور جنگ بندی سسٹین بھی ہوئی اور پھر بعد میں بھی ہم یعنی کہ فالو اپ کرتے رہے. یہ تو ایک ہے بات. دوسری اب مسئلہ یہ تھا کہ اوریجنل پلان یہ تھا کہ جو جنیوا میں امریکی نائب صدر آئیں گے, ادھر سے ان کے قالیباف صاحب جائیں گے جو نیگوسیشن ٹیم کے سربراہ رہے ہیں, ساتھ میں ان کے وزیر خارجہ ہوں گے, اور وہ لوگ وہاں بیٹھیں گے اور پھر ان کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہوں گے, وزیر خارجہ بھی ہوں گے, فیلڈ مارشل صاحب بھی ایکسپیکٹڈ تھے, اور یہ سارے بیٹھ کر تو ایک معاہدے پر دستخط کریں گے. سر یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جنیوا جائیں گے سب. کر رہا تھا. اس ساری بات کو 2 چیزوں نے حیران و پریشان کر دیا سب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی جو انتہا پسند سیکشن ہے ان کی اکثریت جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو حالت جنگ میں ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے فائر بندی ہوئی ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہماری مخاصمت جاری ہے, اور ہم کیسے ان کے ساتھ وہ ایک دم سے تصویریں اتروائیں. تو انہوں نے بڑے سٹل وے میں, ایران بڑا ایک ڈیفیکلٹ ایک یعنی کہ معاشرہ ہے, خود اس کے ٹرمپ کا لکھا ہوا یہ قول موصوف کا ہے کہ جی بقول اس کے ایران کبھی جنگ نہیں جیتا لیکن مذاکرات کبھی نہیں ہارا. دوسرا یہ کہ ایران کا جو پوری رویہ رہا ہے ہسٹوریکلی, ان کی جو زبان ہے مثلا استعارہ میٹافر کہ محبوب کو محبوب نہیں گل کہنا ہے,
وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی اچھا، ہو ایران جائے گی۔ بھی چاہ رہا تھا کہ تو بس یہ- کسی نتائج پہ پہنچ ہی جائیں، وہ افورڈ تو نہیں کر سکتے تھے مزید جنگ. وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن کہنا بھی ضروری نہیں ہے نا، یہی تو مذاق نیگوسیشنز کا اثر یہی تو سارا تو- ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ فیل کروائیں دوسری پارٹی کو کہ آپ بہت بابا، انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے دعا کہ پوسچرنگ ہوتی ہے، یہ پارٹ ہے جنگ کا، کہ ایک آپ اپنا پوسچر رکھتے ہیں، اور جہاں تک یہ پوسچر رکھنا ہے، پوسچر رکھنے میں ایران ایک بہت پرانی سویلائزیشن ہے. میں یہی آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کو بحیثیت قوم سمجھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. اسی لیے میں استعارہ کا لفظ، وہ بات گھما کے کرتے ہیں، اسٹریٹ نہیں کرتے. اس بات کو سمجھنا ہو مختصر ترین لفظوں میں، ہم پوڈ کاسٹ میں ظاہر ہے کہ عام آدمی کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. تو غالب کا جیسے ایک شعر ہے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا مطلب کہ ایکچوئل بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے گھما پھرا کے استعاروں اشاروں کنایوں میں ہوتی. بہرحال تو ایران نے سب سے پہلے یہ کمیونیکیٹ کیا، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیے، اسرائیل از ناٹ آن بورڈ، تو ان کا سیکیورٹی کنسرن ہے. کیا گارنٹی ہے کہ فرض کریں کہ ایرانی ڈیلیگیشن کے 8 یا 10 افراد جو ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کو حادثہ نہ ہو جائے. نہ ہو جائے، گارنٹی تو صرف نہیں ہے اوبیسلی. سیکنڈ بات یہ کہ یورپ کے ملکوں میں اور خاص طور پر فرانس میں ایرانی ایگزائل جو چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، ان کی بہت کثیر تعداد ہے، ڈیاسپورا ایرانیوں کی. حال ہی میں ابھی مرجان نام کی ان کی ایک آرٹسٹ تھیں جو کہ یعنی گرافک ناول لکھتی تھیں، ان کی فلمیں بھی 1-2 بڑی مشہور ہیں، انہوں نے بنائی تھیں یہی گرافک کی. تو وہ پیرس میں ساری زندگی رہی ہیں، اور اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیرس، حتیٰ کہ آیت اللہ خمینی صاحب بھی جو ہیں عراق سے چھوڑ کر پھر پیرس آئے تھے. پھر ان کے سابق صدور بنی صدر وغیرہ جب وہ چلے گئے تو وہاں رہتے رہے ہیں. تو فرانس کے ساتھ ایران کے بہت قریبی دیرینہ تعلقات رہے. تو ایرانی قیادت وہاں پہنچتی تو وہ خود یا کسی کے اکسانے پر یا اسرائیل کی سازش سے ایک ایرانی جلا وطن حضرات کا بہت بڑا مجمع بھی جو ہے وہ اپنی قیادت کے خلاف کر کے ان کو امبیرس کر سکتا تھا، یا انہیں امبیرس کروایا جا سکتا تھا اسرائیل کی کاوشوں سے. تیسری بات یہ کہ وہ اپنے عوام کو یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ جی ہماری تو بس اب امریکہ کے ساتھ جفیاں اور یہ وہ. کیا مطلب ایک ہی پیج پہ تو انہوں نے میسج کنوے کیا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا، آج کا دور جو ہے ورچوئل دور ہے، تو سائن کر الیکٹرانکلی کر لیں، جانا نہ پڑے. ساتھ ہی سٹلی یہ بات بھی کنوے کر دی کہ جی وہ سوری، اب یہ محرم بھی شروع ہو گیا ہے، تو محرم میں ہم لوگ تو ذرا تھوڑا سا سوگ اور اور سفر کو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سفر نہ کیا جائے، اور آپ تھوڑا سا. دوسری طرف جو کریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر ٹرمپ، وہ جس شہر میں موجود تھے، یہ بہت لوگ اس پہ توجہ کی ضرورت سر وہ بھی فرانس میں ہی تھے if I'm not wrong. نہیں، وہ فرانس میں تھے، لیکن وہ فرانس کے شہر میں تھے وکسائی. یہ وہ شہر ہے جہاں 28 جون 1919 کو جب پہلی عالمی جنگ ہو رہی تھی، تو اس عالمی جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ، جو اس زمانے کی سامراجی قوتیں تھیں، وہ ساری جو ہیں اس وکسائی میں ایک محل، ایک قلعہ میں بیٹھے. وہاں امریکی صدر ولسن آیا تھا. وہاں انہوں نے جرمنی کو انوائٹ نہیں کیا تھا، بلایا نہیں تھا مذاکرات کے لیے. ان چاروں قوتوں نے مل کر جو ہے
یہ ٹرمز دیں جرمنی کو، کہا کہ میاں تمہیں 1 2 3 4 5 6 16 17 ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو پھر ہم یہ کر رہے ہیں. اور وہ شرائط انہوں نے جرمنی پر تھوپی زبردستی، اور اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جرمنی تو اب بھی ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کو جو ہے اس کو حصے بکھرے کر دی، اور وہ جتنا ہے وہ اگر اتاتürk ترک نہ ہوتے تو آج غالباً ترکی نام کا بھی ملک آٹومن امپائر تو ڈسمینٹل ہو ہی گیا تھا نا پھر 600 سال پرانی سلطنت کو، ورنہ وہ شاید وہ آٹھ بھی اسی وہ ٹریٹی 28 جون 1919 کو جو ٹرمز، کیونکہ ترکی سے گناہ یہ ہوا تھا کہ اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، وہ ان کے امریکہ اور برطانیہ اور ہالینڈ کے وہ اس کیمپ میں ان نہیں کے تھے، ساتھ اس بلاک میں نہیں تھے. ٹھیک ہو گئی بات. ٹرکی جو ہے اب جرمنی کے ساتھ تھا. ٹرمپ پہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ یار تم نے جنگ چھیڑ دی اور یہ وہ، اور اب آپ بکری ہو رہے ہو، کیا ہے وہ ہے. اب اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ جیسے 1919 میں ولسن نے جو ہے وہ باقی قوتوں کے ساتھ مل کر باکسائی سے پیغام بھیجا تھا جرمنی کو کہ یہ کرو ورنہ، وہی پیغام میں بھیج رہا ہوں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے. کس کو؟ ایران کو. یہ وہ ڈرامہ ہے اس کا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو جب نیت آپ کی شروع سے ہی ایسی ہو، آپ جس شہر کا انتخاب کر رہے ہیں اور جو مہینہ اتفاق سے جو آپ کی سالگرہ کا مہینہ بھی ہے، اپنی کنزمپشن کے لیے، دوسری طرف ایران بھی اپنی ڈومیسٹک جو ہے آڈینس کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم نے تو صلح نہیں کی، ہم ابھی تو ایک یہی ہماری شرائط ہے، ان پہ بات چیت ہوگی، ہم تو کوئی نہیں، نہ آپ جھکے تو نہ سر ٹرمپ بھی تو اسمارٹ انسان ہے نا. نہیں تو ایرانیوں نے بھی تو ایرانیوں نے سمجھ لیا کہ اور ایسا کچھ ایران کریں گے. نے جو ہے ہمیں بالکل لاسٹ منٹ بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہمیں پیغام آیا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا. تو کیا خیال ہے، پاکستان ایز میڈیٹر کہتا کہ جی مت سائن کریں. بھائی بالکل بسم اللہ کیجیے. اسی طرح کل جو ہے جیسے ہی یہ سائن ہو گئے تو میں نے بالکل یعنی کہ بے ساختہ بغیر کسی انسائڈ سٹوری کے، آئی سوئر میں کہہ رہا ہوں، میں نے ایکس پہ جو ہے وہ ایک میسج کر دیا. میں نے کہا اب کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کیا کرنے جائیں گے جنیوا، جب دونوں پارٹیز میرے بہت سارے آج کل ہمارے ظاہر ہے کہ میں تو ایک ریٹائرڈ ہوا رپورٹر ہوں، گوشہ نشین، زیادہ تر گھر میں رہتا ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ان کو ایکسیس ہے تمام ملکوں. کئی ایک نے باقاعدہ، ان کی بڑی مہربانی، عزت کرتے ہیں ابھی بھی، آپس میں تمام تر ان کے اختلافات ہوں گے، لیکن میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جرنلسٹ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ میری عمر کا لحاظ کرتی ہے اور عزت کرتی ہے. تو لیکن خبریں ایک دم سے تواتر سے آنا شروع ہو گئیں کہ نہیں جی وہ جانے ہی والے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، یہ وہ. پھر اس تک بس وہ مکس اور خبریں چل رہی تھی. بالآخر جو ہے بہت رات شام کو فیصلہ ہوتا، پہلے آخری خبر یہ تھی کہ یہ رات 11 بجے جائیں گے. میں ڈٹا رہا، میں نے کہا جی کیسے جائیں گے، کیونکہ سر اب اس دوران کوئی تقریباً یعنی 5 ساڑھے 5 بجے جو ہے وہ ایران کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان تھے بقائی صاحب، ان کا آ گیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہرمز یہ کون ہوتے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کب کیسے کھولنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بات کلیئر ہو گئی اور انہوں نے کنوے کر دیا کہ جی ہمیں آنے کی اب کیا ضرورت ہے. تو جب ذرا یہ وقت گزر لینے دیں تھوڑی دیر، تو اتنی دیر میں انہوں نے محرم بھی ہونا ہے، پھر انہوں نے خامنائی صاحب کو ابھی تک ان کو بریل نہیں ہوا وہ بریل کریں گے. سر شاید if I'm not wrong وہ جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے، جولائی کے پہلے ویک پہ. تو اس دوران جی وہ ٹھیک ہے جی، یہ ٹیکنیکل جو ٹیمیں ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتی رہے اور ہوتا رہے. تو ایران نے پوری اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا ہے. دنی اسنا جو ہے ٹھیک ہے، جنگ بھی نہیں ہو رہی اور
کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ آبنائے حرمت سے جو بحری تجارت ہے اس پہ ٹول ٹیکس بھی وہ کس دام اس کا کچھ بھی Sir, رکھ لے obviously- کہ جی انوائرمنٹ کے نام پہ یہ وہ اضافی. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ انگیج رکھو. آپ کی سینکشنز جو ہے ختم ہو گئی، آپ اپنا تیل بیچو اس دوران، اور یہ اس کی فیس وصول کرو. سر obviously اسٹریٹ آف ہرمز پر بھی تو تھا نا، اس ایم او یو میں بات کی گئی ہے کہ اب راستہ کھولیں اور ختم کریں سارے بلاکیڈز تاکہ بیک ٹو نارمل. بلاکیٹ تو امریکہ نے کیا نیول ہے بلاکیڈ نا. ان کا ہے، وہ ختم کرے گا. ہرمز جو ہے اس پہ باقی جگہ وہ بارودی سرنگیں ہیں اور ایک خاص پیسج جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ایران کہتا ہے جی یہاں سے گزرو، یہاں سے جائے اور گا یہاں سے WTC. گزرنے کے میں اتنے پیسے لوں گا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ تو آپ کی ہوئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیل جانا ہے سعودی عرب کا، کویت کا، یو اے ای کا، کیا وہ اس بات پہ آمادہ ہوں گے؟ کیا انہیں امریکہ نے آن بورڈ لیا ہے؟ امریکہ نے تو ان سے جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہ ارینجمنٹ کر رکھا ہے کہ میں ہوں نا. آپ فکر نہ کریں، میں ہوں. تو تم تو فکر مندی، تم تو برے وقت میں ساتھ دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ساری ہل جل ہوئی ہے، دیکھیں G7 میں ایز آبزرور مصر تھا، خلیجی ممالک میں سے یو اے ای تھا، قطر تھے، بٹ سب سے بڑا ملک کیا وہاں پہ سعودی عرب تھا اس لیول کی نمائندگی کے ساتھ. بالکل سر. اور جس نوعیت کا رویہ اور الفاظ سعودی عرب کے بارے میں ٹرمپ نے اختیار کیے، آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو بھول جائیں گے؟ ہاؤ کین ہی ڈکٹیٹ ٹرمز فار ٹو سعودی عربیہ، مڈل یو اے ایسٹرن ای، کنٹریز. جو باقی ان کنٹریز. تو اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. اب میرا جو ہے وہ صرف ایک التجا ہے، میں یہ اس وقت بڑی انپاپولر بات کر رہا ہوں گا. پاکستان نے بہت نیک نامی کمائی ہے. ہم نے یقیناً واقعتاً آپ کتنا اختلاف کر لیں موجودہ حکومتی بندوبست سے، دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے. یہ جنگ جاری رہتی تو اس وقت ہمارے ہاں تیل نایاب ہو گیا ہوتا. یہ نہیں ہم 10,000 روپے کا بھی اگر ایک لیٹر لینے کو آمادہ ہوتے، تیار ہوتے، تو ہمیں میسر نہ ہوتا. سر یہ پاکستان اور یہ کا صرف ہم کریڈٹ ہی ہے. نہیں، یہ یہاں سے لے کر وہ فلپین تک کی عالم. یس سر، یہ پاکستان کا کریڈٹ بنتا ہے یہاں پہ. تو یہ ہمیں کریڈٹ بنتا ہے. ہم نے سہولت کاری کی. اب سالسی نکال دیں ان دونوں کو. بھائی اب آپ ڈائریکٹ ہو گئے ہو، تم لوگوں نے کر لیے ہیں ورچوئل سائن، تمہارے رابطے ایک دوسرے سے ہیں، اسٹیبلش ہو گئے ہیں آپ کے بیک ڈور چینلز. تو آپ پلیز، ہم نے آپ دونوں کو بیٹھ کر بات کر آپ لی کو ہے. راستہ دکھا دیا ہے. ناؤ پلیز سیٹل یور اون ایشوز. یس سر، اب تو یہی کہنا. یہ نہ ہو کہ امریکہ کہ او یار نہیں اب یہ نہیں مان رہے، دوبارہ کریں. کیوں بھائی؟ ہمیں اس کے عوض کیا دے رہے ہو؟ یہاں تو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے حملہ کر دیا تو یہ 300 ارب ڈالر ہم ایران کو بطور تاوان ایک زر تلافی کی صورت میں ادا کریں گے. وہ کو تیار نہ ہو تو کیا ہم جا کے کہیں گے کہ جی حصہ ڈالیں؟ کیونکہ امریکہ تو کہتا ہے میں تو سینٹ بھی نہیں دوں گا. یہ باقی ممالک، کویت، ہم کویت، سعودی عرب، قطر یا یو اے ای وغیرہ کے پاس جا کے ہم کہتے رہے کہ نہیں سر کچھ پیسے ڈال دیں تاکہ جنگ نہ ہو. ہم اپنے لیے کیوں نہ مانگیں؟ مانگنے تو پھر اپنے لیے کریں. کو بھائی ہم کس حیثیت میں ان بیچاروں کو مجبور کر سکتے؟ ایسے ہی سر. اور ان کے دیکھیں نا، ان کے بھی تو جذبات ہیں کہ یار ہمیں امریکہ نے کیا ہمارے ساتھ پورا وعدے وعید کر رکھے تھے کہ میں ہوں نا، تو کہاں تھا ٹرمپ؟ ہمیں اب کوئی ضمانت، کوئی ثالثی، سر جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا. اب ہم توجہ دیں اپنے اوپر.
اور اللہ کرے کہ یہ امن و امان کی یہ صورتحال رہے، تیل کی قیمت میں کچھ کمی واقع ہو گراں قدر کی نوعیت کی، اور خلیجی ممالک کی معیشت بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف، وہاں پہ بھی ریہیبلیٹیشن شروع ہو. کیونکہ مت بھولیں ہمارے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں گھرانے جو ہیں، وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جو لیبر وہ فورس ان گئی ہوئی ہے. ممالک میں ہیں. اور ان ملکوں میں سے خاص طور پر سعودی عرب آپ کو ادھار تیل بھی دیتا ہے، آپ کو رول اوور، آپ کو آئی ایم ایف کا قرضہ بھی. سر بس وہی بات ہے تو نا، اللہ کرے کہ وہاں پہ رونق بحال ہو، کاروبار اور اسٹیبلٹی اور خوشحالی کی طرف بڑھے چیزیں. لیکن ہم اب گارنٹی اور ضمانت نہیں لے سکتے. وی کانٹ وہ ہینڈ ہولڈنگ، ہم ان کی استانیہ نہیں ہیں. سر بس آپ نے پاکستان نے دونوں پارٹیز کو ایک جگہ پر بٹھا دیا، دونوں فریقین کو بٹھا کر سمجھا دیا، بتا دیا، فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا. اب جیسے آپ نے کہا کہ اب وہ ان دونوں پر ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنے مذاکرات، نیگوسیشنز پر بات کریں اور کسی اینڈنگ پہ پہنچیں. جی اور اب پاکستان کا اس سے زیادہ رول اب نہیں ہے obviously. نہیں، ہمیں ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اپنے بہت مسائل ہیں بی. ہم نے ان پہ دھیان دینا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہو رہا ہے انڈس بیسن کا. سندھ تاس ہمارے دریائے پانی جو ہے وہ اس کا بڑا سیریس کرائسس بحران آنے والا ہے. اس میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اور سر ہم آلریڈی اکنامکلی اتنے فریجل ہیں ایز اے اسٹیٹ. جی ہاں، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہوگا. وی کین ناٹ کیپ فوکسنگ ان نہیں معاملوں میں. بابا، جو ہم نے کرنا تھا کر دیا نا. اب تم ڈائریکٹ ہو گئے ہو نا. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ اب ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ میں تو بخشی میں ہوں تو یار وہ بلسن والا کام نہ دکھا دوں. سر ٹرمپ سے تو آئی تھنک ایٹ اینی گیون پوائنٹ کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہم کب تک اس طرح کے یعنی شٹل کرتے رہیں گے؟ سر بس کنکلوژن سے پہلے آئی گیس دس وڈ بی اے گڈ نوٹ ٹو اینڈ دا پروگرام کہ ایون دو ابھی ہم نہیں بتا سکتے ایگزیکٹلی کیا ریزلٹس ہوں گے اس چیز کے، لیکن اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن جو ہم اتنے ہفتوں سے ڈسکس کرتے آ رہے تھے جنگ کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نومبر تک تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ٹرمپ. وہ تو چاہتا ہے فیل گڈ فیکٹر ہو دنیا بھر میں، اور کہتا رہتا نا لک ہاؤ دا مارکیٹ از ریسپونڈنگ، لک ہاؤ. وہ تو اسٹاک ایکسچینج اور وہ اس کو نومبر تک تو کم از کم نومبر تک جو ہے وی کین ایکسپیکٹ کہ تھنگس ول اسٹے اسٹیبل، پیسفل. امن رہے گا، خاموشی رہے گی. امید دنیا قائم. چلیں سر، چلیں سیمی گڈ نوٹ پہ ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں. بٹ آف کورس ابھی اٹس ٹو ارلی کہ ہم کوئی بھی کانکریٹ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ فیوچر کیا ہوگی. بٹ ایز یو سیڈ کہ پاکستان نے اپنا کام اب کر لیا ہے اینڈ ناؤ اب دونوں پارٹیز پر ہے. لیٹس سی سر، پھر وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن اگلی ایپیسوڈ میں. ناظرین، اکثر پروگرام جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی اچھے نوٹ پہ نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ آج ہمارے پاس ایک سیمی گڈ نوٹ یہ ہے کہ چلیں ایک پہلا اسٹیپ لیا تو گیا ہے. پاکستان کا ایز آلویز بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے اور اس کا کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے، لیکن اس کے بعد اب دونوں پارٹیز جو ایک طرف یو ایس ایک طرف ایران ہے، اب کام ان کا ہے، گیم اب ان کے ہاتھ میں. لیکن یہ دیکھتے ہیں فیوچر میں کہ نومبر تک کتنا امن اور خاموشی رہے گی، اور لیٹس سی ایز آلویز امید پہ دنیا قائم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.